الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے اور زندگی کے ہر ضروریات کو پوری کرنے والا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے وسیلہ اور سفارش کی اسلامی حیثیت۔ مردہ لوگوں سے دعا کروانا یعنی وسیلے لگوانا، سفارش کروانا۔ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں اور نافرمان ہیں، ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ ابلیس نے دعا کی کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں تمہارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، اور وہاں بھی ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کر کے دعا قبول کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا۔ مردہ لوگوں سے دعا کروانا یعنی وسیلہ لگوانا، سفارش کروانا۔ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دوسری بات وہ سوچتے ہیں کہ نیک لوگ کی بات اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نیک لوگ میں سب سے زیادہ قریب انبیاء ہوتے ہیں، اور نبی نوح علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور نبی نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور میرے اہل والوں میں سے بچانے کا تیرا وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول نہیں کی اور فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں، اور تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے تھی جس کا تجھے علم نہ ہو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی تو کہا اے اللہ تو اسے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 80 میں تو اس کی استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی اس کی استغفار کرے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا۔ جہاں تک دعا قبول ہونے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں، اور اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور دعا کرنے والی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور جب وہ دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ مجھ پر بھروسہ کرے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ ہدایت یافتہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غافر آیت نمبر 60 میں، اور تیرے رب کا حکم ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا نہیں کرتے ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کتنا واضح طور سے فرما دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مجھ پر ایمان رکھو، مجھ پر بھروسہ کرو۔ سفارش کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں، اور آخری دن قیامت کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں اور نیک لوگوں کو شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا، اور ان کا غلط تصویر لوگوں میں پھیل گیا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو انہی کو شفاعت کرنے کے لیے بلایا جائے گا، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر بولتے ہیں اپنی شفاعت کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبی اور نیک لوگ اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کریں گے، اور ان کو اگر اپنی مرضی سے شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا تو وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے تھا، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر۔ حدیث میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میرے باپ جہنم میں جا رہا ہے، اس سے بڑی اور رسوائی میرے لیے اور کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابراہیم کیا تجھے نہیں معلوم کہ جنت کو مشرک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا وہ شفاعت تب کریں گے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور ان کے لیے کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔
شفاعت کی بات جہاں قرآن میں جہاں بھی شفاعت کی بات آئی ہے ہر جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 44 میں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ ساری کی ساری شفاعت اللہ کے لیے ہے، اور یعنی اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی، اور ان کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا صرف انہی کے لیے سفارش ہوگی، صرف انہی کے لیے سفارش ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفطار آیت نمبر 17 سے 19 میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. کہہ دیجئے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آخرت کا دن کیسا ہوگا؟ پھر سے کہتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آخرت کا دن کیسا ہوگا؟ اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اور حکم صرف اللہ کا چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عبس آیت نمبر 34 سے 36 میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور باپ سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے. اب چونکہ بات یہ ہے کہ سفارش اللہ کے حکم سے ہوگی تو انہی کو تو سفارش اللہ کے حکم سے ہوگی اور ان کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبی اور نیک لوگوں کو بول کر کچھ فائدہ نہیں. فائدہ جب ہوگا جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، اور تو اللہ تعالیٰ ہمارے شفاعت کرنے والے لوگوں کو ہماری سفارش کا حکم دے گا، اور جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے سفارش کا حکم نہ ہوگا اور نہ ان کو کوئی سفارش فائدہ دے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 48 میں اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اور نہ سفارش قبول ہوگی اور نہ فدیہ لیا جائے گا. انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت دے، اور ہم سب کو دین کی صحیح علم عطا فرما، اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.